تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ جس موضوع پر بیان کیا جا رہا تھا اس میں وفاداری کا ذکر نکلا تھا کہ انسان جس سے خدمت لے، جس کا احسان لے، جس سے فیض حاصل کرے، اس کے ساتھ وفاداری بھی کرے۔ کم از کم کتے سے سبق حاصل کرو کہ وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے۔ اگر تم کسی کا فیض لے کر ان سے بے وفائی کرتے ہو تو تم کتے سے بھی بدتر ہو۔ آپ نے کہا کہ کتے بھی بے وفائی کو اپنے لیے ذلت تصور کرتے ہیں، تو انسان ہو کر کیوں بے وفائی اختیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی فخر کا اظہار کیا ہے وفا کرنے پر، اور فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، یعنی کسی کی خدمت کو ضائع ہونے نہ دینے والا، کسی کو اجر سے محروم کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ۔ وہ بھی اپنے بندوں کی خدمات کو، ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے، بلکہ بعض وقت تو ایسے اعمال بھی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق نہیں ہوتے، اپنے رحم و کرم سے، اپنی مہربانی سے ان کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور وفاداری کا ایک کنڈیشن، ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ بے وفائی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ وفاداری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق پر کسی اور کے حق کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے وفاداروں سے وفاداری کرو اور اللہ تعالیٰ کے بے وفاؤں سے بے وفائی کرو۔ التکبر مع المتکبرین، صدقہ کہا گیا۔ جو تکبر کرنے والے ہیں، گھمنڈ کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ عاجزی انکساری کا برتاؤ نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ تکبر ہی کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے باغی ہیں، اور جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرنا آپ کی دوستی میں شک پیدا کر دیتا ہے۔ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دشمن سے آپ کو محبت نہیں ہو سکتی۔ کسی سے اچھے سے مل لینا یہ الگ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھی ملاقات کی، ان کے ساتھ بھی مہربانی کا برتاؤ کیا، لیکن چاہت نہیں رکھی ان سے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو محبت و خلوص کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ تیرے اخلاق کا کر لوں گا تتبع، لیکن تو اخلاق والا ہے، ہر کسی سے اخلاق سے ملتا ہے، تو میں بھی تیرے اس اخلاق کی وجہ سے تیری پیروی کر کے لوگوں سے بھی اخلاق سے مل لوں گا، تیرے دشمن سے بھی بھلے میں بظاہر اخلاق سے مل لوں گا۔ تیرے اخلاق کا کر لوں گا تتبع، لیکن تیرے دشمن سے محبت نہیں ہونے والی، وہ نہیں ہو سکتا، محبت نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس پر زور دیتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ کے مردود کے ساتھ وفا کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کے برابر ہے۔ اور آپ نے بتایا تھا کہ نور کے لیے نور بنو، آگ کے لیے آگ بنو، پھول کے مقام پر جاؤ تو پھول بن جاؤ، اور کانٹے کی جگہ پر جاؤ تو کانٹا بن جاؤ۔ نیک آدمی کے ساتھ عاجزی انکساری کرنے والے کے ساتھ آپ کو بھی نیکی کرنی چاہیے، آپ کو بھی عاجزی انکساری کرنی چاہیے، لیکن کوئی اکڑ والا ہے تو اس کے ساتھ اکڑ کا ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ اکڑ والے کے ساتھ عاجزی انکساری اختیار کریں گے تو اس کی اکڑ اور بڑھ جائے گی۔ اب آپ نے یہ بات بتاتے ہوئے آگے بتانا شروع کیا کہ اب اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ جس کا حق بنتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ کون ہے؟ آپ وہ بیان کرتے ہیں۔ حق مادر بعد ازاں شد کا کریم،
کرد اورا از جنین تو غریم، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے کا حکم جو تم کو دیا گیا ہے وہ تمہاری ماں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے حمل کا اس کو مقروض بنایا ہے، تو ایک وقت تک ماں کے جسم کے اندر رہ چکا ہے، اسی لیے اس بات کا زیادہ حق ہے کہ تو ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ وفاداری کرے۔ صورت کردت درون جس میں او داد در حملش ترا آرام ہو، اس کے جسم میں ہی تیری صورت بنائی گئی ہے، تیرے ہاتھ پاؤں وغیرہ جو کچھ بنائے گئے ہیں اس وقت تو اس کے جسم کے اندر ہوا کرتا تھا، اور اسی حمل کے اندر تیری پرورش ہوئی، تجھے آرام ملا، اور ماں کی عادت تجھے پڑ گئی، تجھے تیری ماں کو تیری عادت پڑ گئی، اتنا جسم کا حصہ بنا کر رکھا۔ ہم جو جزوے متصل دیدو ترا متصل را کر تدبیرش جدا، اس نے تجھے اپنا ملا ہوا جسم کا عضو سمجھا کسی دور میں، کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا نا تو جب تیرے ماں کے پیٹ سے تو باہر آیا تو ماں ایسا ہی سمجھتی رہی کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا میرے سے علیحدہ ہوا ہے، ایسا سمجھتا رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے تیرے ماں کے جسم سے تجھے الگ کر کے ایک الگ شخصیت بنائی، ورنہ ماں تو ابھی بھی تجھے یہی سمجھتی ہے کہ تو اسی کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ حق ہزاراں سنت و فن ساختس تاکہ مادر بر تو مہر انداختست، اور اللہ تعالیٰ نے ہزاروں صنعت اور فن کو دے کر اپنے پوری صنعتیں اور فن کا استعمال کرتے ہوئے تجھے بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے بعد ماں کے پیٹ میں تجھے اس قابل بنایا کہ تو باہر آ سکے، اور پھر تیرے ماں کے اندر تیری محبت ڈال دی۔ آرٹیفیسس اور کانٹرائیونسز یہ اللہ تعالیٰ کے ہے، یہ سب جو کاریگری اس نے کی ہے یہ اس کے آرٹیفیسز ہیں، یہ سب اس نے کام کیا ہے، اور اسی لیے محبت بھر دی ہے، ماں کے اندر ممتا رکھ دی، تو تیرا بھی حق بنتا ہے، تیری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ تو ماں کی اس خدمت کا لحاظ رکھے اور وفاداری نبھائے۔ بس حق حق صاحب خرز مادر بوت ہر کے آحق را ندانت خر بوت۔ تو اب یاد رکھنا چاہیے کہ ماں جو دنیا میں سب سے زیادہ سلوک کی، اچھے سلوک کی مستحق ہے تیرے لیے، وہ تیری ماں کو مستحق بنانے والا چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حق ماں سے بھی آگے ہوتا ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کے لیے سب سے زیادہ وفاداری، سب سے زیادہ بہتر سلوک کی مستحق ماں ہے۔ اس آدمی کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ماں کے اندر تجھے پیدا کرنے والا، ماں کے دل میں تیرے لیے محبت پیدا کرنے والا اور یہ ساری کاریگری کرنے والا سب اللہ تعالیٰ ہے، اسی لیے ماں سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے۔ ماں کی اطاعت گزاری، فرما برداری تجھ پر فرض ہے، لیکن اگر ماں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے خلاف تجھے کوئی حکم دیا یا ناجائز چیز کا تجھے حکم دیا تو اب ماں کی بات نہیں سنی جائے گی، کیونکہ اس کا حق اللہ رسول کے بعد ہے۔ اگر تو اس فرق مراتب کو نہیں سمجھتا، اس حق کو ریکگنائز نہیں کرتا تو تو گدھا ہے۔ ہر کے آن حق را ندانت خربوت، جو کوئی بھی اس حق کو ریکگنائز نہیں کرتا وہ گدھا ہے۔ آن کے مادر آفریدو سر و شیر، باپ ادھر کردش خری آن خود مگیر، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تیری ماں کو بھی پیدا کیا اور تیری ماں کے اندر پستان رکھے اور اس کے اندر دودھ پیدا کیا، ٹیٹ اینڈ ملک جو تیرے لیے پیدا کیا گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں، اور پھر تیری ماں کو تیرے باپ کا ساتھی بنایا، شریک سفر بنایا، تب جا کے تو پیدا ہوا نا۔ اور یہ سارا معاملہ جو ہوا یہ خود بخود نہیں ہو گیا، کسی کے پیدا کرنے سے، کسی کے ارینج کرنے سے ہوا ہے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں مناجات کرتے ہیں، دیکھیے، اے خداوند قدیم احسان تو، آن کے دانم وہاں کے نئے ہم آنے تو، اے اللہ، اے وہ ہمیشہ سے رہنے والی ذات جس کا احسان ہمیشہ سے ہے، وہ جو تیرے علم میں ہے وہ سب کچھ میرے علم میں نہیں ہے، اور جو کچھ میرے علم میں ہے وہ سب کچھ تیرے علم میں ہے۔
آ کے دانم وہاں کے نئے ہم آنے تو، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ بھی تو جانتا ہے، اور جو کچھ میں نہیں جانتا ہوں وہ بھی تو جانتا ہے۔ تو بے فرمودی کی حق را یاد کن، زاں کے حق کے من نمی گردت کہن۔ تو نے فرمایا ہے کہ حق کو یاد کرو، کسی کا حق فراموش مت کرو، اور اللہ تعالیٰ چونکہ قدیم ہے، اس کا حق شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، تو مطلب یہ حق کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ بعض حقوق عارضی طور پر آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ حق بھولنے کے قابل نہیں ہے۔ یاد کن لطفے کہ کردم آسبوح، با شما از حفظ در کشتی نوح۔ اس مہربانی کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میری اس مہربانی کو بھی یاد کر جو اس صبح کو میں نے تجھ پر کی، جب پوری دنیا طوفان نوح میں برباد ہو رہی تھی، ڈوبنے والی تھی۔ میں نے کشتی میں تیرے باپ دادا کی حفاظت کی۔ آج تو دنیا میں اگر تیرے باپ دادا جو طوفان نوح میں، کشتی نوح میں سوار تھے، اگر ان کی میں نے حفاظت نہ کی ہوتی تو کہاں سے یہاں پر دنیا میں آتا؟ اصل و اجداد شمارا آزماں، دادم از طوفان وز موجش اما۔ اس وقت تمہاری جو اصل تھی، تمہاری جو روٹ تھی، اس روٹ کو میں نے سنبھالا، بچایا۔ وہ تھے تمہارے وہ دادا جو کشتی نوح میں سوار تھے، میں نے اس کشتی کو امن دی تو تیرا وجود اس دنیا میں ممکن ہو سکا۔ آب آتش خو زمیں بے گرفتہ بود، موج او ہر اوج کوہرا میر بود۔ آپ کہتے ہیں آب آتش خو، وہ پانی جو اپنے مزاج میں آگ کی طرح تھا۔ آگ کیا کرتی ہے؟ جلا ڈالتی ہے، لیکن وہ جو پانی تھا جو نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان کی شکل میں آیا، وہ بھی آگ سے کچھ کم نہیں تھا، اس نے بھی سب تباہ برباد کر دیا۔ اس لیے آپ نے کہا آب آتش خو، آگ کی مزاج رکھنے والا پانی، زمین بے گرفتہ بود، زمین کو اپنے گرفت میں لے لیا تھا، زمین گھر گئی تھی اس پانی سے۔ موج او ہر اوج کوہ رامی ربود، اس کی موج، اس طوفان کے پانی کی موجیں ہر اوج کوہ، پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر تک جا رہی تھی۔ مطلب دنیا میں جتنے جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہ سارے کے سارے پہاڑ پانی سے ڈوب گئے تھے۔ ہمالیہ کی چوٹی تک پانی چلا گیا تھا۔ کتنا پانی تھا ہوگا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ حفظ کردم من نہ کردم رد تاں، در وجود جد 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 تاں۔ میں نے تمہاری حفاظت کی اور تم کو مردود ہونے سے بچایا، تمہارے دادا کے دادا کے دادا کے وجود کو برباد ہونے سے، ختم ہونے سے بچایا۔ چوں شدی سرپشت پایت چوں زنم، کارگاہ خیش زائے چوں کنم۔ اور جب تو بڑا آدمی بن گیا، جب تجھے میں نے سب کچھ دے کر اس مقام پر لا دیا، اشرف المخلوقات کو میں نے دنیا میں زندہ رکھ دیا، تو کسی خاص مقصد کے تحت رکھا نا۔ اب تم سب کو ٹھوکر کیوں ماروں؟ جب اگر ٹھوکر ہی مارنا ہوتا تھا تو میں تو ساری دنیا کو ہلاک کر دیتا طوفان نوح کے وقت پہ۔ میں نے کچھ لوگوں کو زندہ کر کے ان سے اولاد آگے بڑھائی نا، تو اس لیے تو نہیں بڑھائی کہ تم سب کو برباد کر دوں۔ برباد کرنا ہوتا تو تبھی برباد کر دیتا، برباد نہیں کرنا چاہتا، تم کو نوازنا چاہتا ہوں۔ تم میرا کارخانہ ہو، میں اپنے کارخانے کو کیسے برباد کروں؟ کیوں برباد کروں؟ اس چیز کو سمجھو۔ وفاداری کے راستے پر آنے والے احسانات کو بھلاتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان ہمارے اوپر کیا ہے، اس کو ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ تجھ کو میں کیسے کروں اپنے کرم سے محروم، گھر کا گھر ہے میرے محبوب کا شیدا تیرا۔ میرے محبوب کا شیدا ہے جب تیرا گھر کا گھر، تو میں تجھ کو اپنے کرم سے محروم کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر مجھے تجھے کرم سے محروم ہی کرنا ہوتا تو اپنے محبوب کا شیدا میں تجھے بناتا ہی کیوں؟ چوں وفائے بے وفایاں می شوی، از گمان بد بداں سومی روی۔ اور تو ہے کہ میرے احسانات پر فدا ہونے کے بجائے، میرے ساتھ وفاداری کرنے کے بجائے میرے بے وفاؤں کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے، جنہوں نے اللہ کے راستے کو ترک کر دیا، جنہوں نے تجھے اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی،
جنہوں نے تجھے دنیا کی طرف راغب کیا، جو خود دنیا کی طرف راغب ہوئے، دنیا کی طرف تم کو راغب کرنے کی کوشش کی، تم ان کے ساتھ وفاداری بتاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم اللہ کے وفادار ہیں. یہ تو نہیں مانا جائے گا. دراصل یہ تیرا جانا تیری بدگمانی کی وجہ سے ہے. تو سمجھتا نہیں ہے کہ کون وفا کے قابل ہے اور کون نہیں ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن سے تم کو روحانی فائدہ، باطنی فائدہ، اخروی فائدہ حاصل ہوتا ہو، انہی کے ساتھ تم کو وفاداری کرنی چاہیے. جو تم کو اللہ کے راستے سے دور کرنے کا ذریعہ بنے، موجب بنے، ان کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے. منز سہو بے وفائی ہا بری، سوی من آئی گمانے بدبری. میں، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھول اور بے وفائی دونوں چیزوں سے بری ہوں، پاک ہوں. میرے پاس نہ بھول ہے نہ بے وفائی ہے. میں ہر کسی کی خدمت کو ریکگنائز کرتا ہوں اور اس کا پھل دیتا ہوں، اور جتنا پھل دینا چاہیے اس سے زیادہ دیتا ہوں، اور بھولتا بھی نہیں ہوں. کوئی آدمی اگر کوئی اچھا کام کرے تو کبھی میں بھولتا نہیں ہوں. بھول میرے پاس تو ہے ہی نہیں. دنیا والے پھر بھی بھول سکتے ہیں لیکن میں نہیں بھولتا. اور تو ہے کہ میری جانب آنے کے لیے بدگمانی کا مظاہرہ کرتا ہے، مجھے بھی اپنی طرح سمجھتا ہے یا مجھے بھی دنیا والوں کی طرح سمجھتا ہے. دنیا والے جیسے 50 اچھائیاں جب آپ کرتے ہیں ان کے ساتھ، اس کے بعد ایک برائی کرتے ہیں تو وہ ایک برائی کی بنیاد پہ وہ 50 اچھائیوں کو بھلا دیتے ہیں. اگر آپ نے کسی کے ساتھ 50 احسانات کا برتاؤ کیا لیکن اس کے بعد آپ نے کوئی ایک چیز ان کی خراب کر دی تو وہ ایک خراب چیز کی وجہ سے وہ 50 احسانات کو بھول جاتے ہیں. یہ انسان کی کمزوری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو بھولتا نہیں ہے اور وفا بھی پوری کرتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے حوالے سے بدگمانی کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ ہمیشہ وفاداری کا برتاؤ کریں. ای گمانے بد برانجا بر کے تو، می شوی در پیش ہم چوں خود دو تو. اب یہ جو تیری بدگمانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کرنا ہی ہے بدگمانی تو اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ کر. تیری طرح کے لوگ جو ہے نا، لوگوں کے احسانات لیتے ہیں اور پھر بھلا بیٹھتے ہیں، خدمت لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے. ایسے تمہاری طرح کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بدگمانیاں کرو، اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتے. بس گرفتی یارو ہمراہان زفت، گر ترا پرسم کہ کو گوئی کے رفت. تم نے بہت سارے طاقتور اور بہت سارے دوست بنائے دنیا میں. لوگوں سے تم کو بے وفائی تھی نا، لوگوں سے تم کو وفاداری تھی، لوگوں سے اچھا سلوک کی امید تھی. میں نے ان کے ساتھ ایسا کیا، جواب میں وہ بھی کریں گے. ان سے ہماری دوستی ہے، ہم ان کو چاہتے ہیں، وہ ہمارے کو چاہتے ہیں. اس طرح کا معاملہ تھا نا تمہارا لوگوں کے پاس. تو اب بتاؤ کہ تمہارے جو دوست ہیں دنیا میں جو تم نے بنائے، طاقتور دوست، پیسے والے دوست، جو بھی بنائے نا، اگر میں پوچھوں کہ وہ کہاں ہیں تو تمہارے پاس ایک ہی جواب ہوگا، چلے گئے. یا تو بے وفائی کر کے چلے گئے، یا پھر اگر بے وفائی نہیں کی تو دنیا سے چلے گئے. کب تک رہے گا کوئی بھی دنیا میں؟ تمہارے ساتھ احسان، تمہارے ساتھ بھلائی کرنے والا آدمی بھی کب تک رہے گا دنیا میں؟ یا تو تم پہلے چلے جاؤ گے یا وہ پہلے چلا جائے گا. اگر وہ پہلے چلا جائے اور ہم آپ سے آ کر پوچھیں کہ بھائی تمہارا احسان کرنے والا جس کی تم تعریف کرتے تھے وہ کہاں ہے، آپ کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، وہ چلا گیا. ماں باپ نے بھی اتنے احسانات کیے، اب کہاں ہیں تمہارے ماں باپ؟ جس کے ہے، جس کے نہیں ہے چلے گئے. ایک ہی جواب ہوگا، چلے گئے. کیونکہ جانا ہے سب کو. تو جو جاتا ہے اس سے زیادہ دل مت لگاؤ. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دوستی کرو تو ایسی دوستی کرو کہ جو تمہاری حاجتیں بھی پوری کرے، تمہارے ساتھ احسان کرے اور احسان جتائے بھی نہیں، اور بے وفائی بھی نہ کرے، تمہارے ساتھ جدا بھی نہ ہو. ایسی دوستی کرو. اور اسی دوستی کے حوالے سے میں نے قطعہ بھی لکھا تھا، ایک دوستی جو باعث حاجت روائی ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے کا باعث ہے وہ دوستی. جب میں نے اس سے دوستی کی تو وہ میرا دوست میری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے. ایک دوستی جو باعث حاجت روائی ہے، ہر ایک مرحلے پہ میرے کام آئی ہے. اس دوستی کی بات ہی احمد نہ پوچھئے، اندیشہ جفا ہے نہ خوف جدائی ہے. نہ بے وفائی کا کوئی اندیشہ ہے، نہ جدا ہونے کا کوئی خوف ہے. ہمیشہ کام ہی آتی ہے.
وہ دوستی اصلی دوستی ہے۔ یار نیکت رفت بر چرخ بری، یار فسقت رفت در خار زمین۔ اگر تیرا یار، تیرا دوست نیک ہوگا تب بھی چلا جائے گا، یہ اور بات ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں پر چلا جائے گا تجھے چھوڑ کر، اور اگر برا ہوگا تو زمین کے اندر خار زمین کی گہرائی میں چلا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ جائے گا تو دونوں بھی، برا بھی جائے گا، اچھا بھی جائے گا، چھوڑ کر جائے گا۔ تو بے ماندی درمیانہ آنچنا، بے مدد چوں آتش اسکارواں، اور تو ہے کہ درمیان میں رہ گیا اسی طرح بغیر مدد کے۔ اب تیرا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ اگر تیرا ہوگا تو ایسے میں بھی کوئی دوسرا ذریعہ پیدا کرے گا، نہیں اگر تیری پوری نظر اسی دوست کے اوپر تھی ہوگی تو پھر اب تیرے پاس یہی جواب ہوگا کہ میرا دوست چلا گیا۔ بے مدد چوں آتش اسکارواں، تو ایسے ہی بے یار و مددگار رہ جائے گا دنیا میں، جیسے کاروان کے گزر جانے کے بعد، کیراوان جب کہاں سے ہالٹ لیتا نا، کاروان جب کسی مقام پر اتر کر وقفہ لیتا ہے، وہاں اترتا ہے، کھاتا پکاتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے، تو کیسے وہاں پر جلائی ہوئی آگ بے یار و مددگار رہ جاتی ہے۔ آگ اٹھا کے تو نہیں لے آتے نا، آگ پہ پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کے بعد اپنا ساز و سامان لے کے آگ کو ویسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ویسا حال ہو جاتا ہے۔ دامن اوگیر اے یار دلیر، کو منزہ باشد اس بالا و زیر۔ اے میرے بہادر دوست، تیرا کام ہے کہ ایسے محبوب کو جو تجھے چھوڑ کر جانے والا کبھی نہیں ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اس کا دامن پکڑ لے، اور ایسا ہونا چاہیے جو اوپر نیچے ہر طرف سے پاک ہو، ہر طرف سے پاک ہو، اور وہ ایک ہی دوست ہوتا ہے، ایک دوستی جو باعث حاجت روائی ہے، اور اسی سے ایسی دوستی رکھنا چاہیے۔ باقی دوسروں سے تو صرف بات چیت ہوتی ہے، دوستی کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ محبت کی ریت ہے ناداں، ہار ہی اس میں جیت ہے ناداں۔ دوستی صرف ایک سے ہے میری، سب سے بس بات چیت ہے ناداں۔ اور ہر کسی کے ساتھ بات چیت کو دوستی نہیں کہتے، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، وہ تو ہاتھ ملانے والے جان پہچان کے لوگ ہیں، دوست کہاں ہیں؟ نیچو عیسیٰ سوئے گردوں برشوت، نیچو خاروں در زمین اندر روت۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت سے دوستی کرو گے تو بھی وہ ایک دن آسمانوں پہ چلے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے۔ اگر قارون جیسے آدمی سے دوستی کرو گے تو وہ تو زمین کے اندر دھل جائے گا، تمہارا کیا ہوگا؟ باتو باشد در مکان و لامکان، چوں بمانی اسراؤ از دکان۔ جو تیرے ساتھ لامکان میں ہوگا، جب تو گھر جائے گا تو وہ بھی تیرے ساتھ ہوگا، اور جب تو دکان میں رہے گا تو بھی وہ ساتھ ہوگا۔ ایسے سے دوستی کرو، ورنہ ایسا نہیں کہ تو ادھر ہے وہ ادھر چلا گیا پھر تو اکیلا ہو گیا، وہ کہے گی دوست۔ تو برارد اس قدورت ہا صفا، مر جفا ہائے ترا گیرد وفا۔ وہ دوست جب کوئی بندہ اس سے دوستی کرتا ہے تو وہ دوستی کی وجہ سے اس کو کدورتوں سے، میل کچیل سے، گندگیوں سے نکال لیتا ہے، صفائی دے دیتا ہے۔ اور اگر تو اس کے ساتھ جفائیں بھی کرتا ہے، بے وفائی کا مظاہرہ بھی کبھی کبھی کرتا ہے، نافرمانی کا راستہ بھی کبھی اختیار کر لیتا ہے، تو اس کی محبت تو، اس کی وفاداری تو، اس کی اپنے بندوں کے ساتھ جو رحمت ہے، وہ رحمت تو کبھی کبھی تیری جفا کو بھی وفا سمجھ کے قبول کر لیتی ہے، جفا کو بھی وہ وفا خیال کر لیتا ہے۔ چوں جفا آری فرستد گوش مال، تاز نقصان و روی سوئے کمال۔ اور جب تو بہت ہی زیادہ برے راستے پر چلا جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے اس کے ساتھ جو تجھے نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ گوش مال، تیری کانگوشی کرتا ہے، سزا دیتا ہے۔ اور کیوں سزا دیتا ہے؟ تاز نقصان و روی سوئے کمال، تاکہ تو اس گوش مالی سے، اس کان گوشی سے، اس سزا سے نقصان کے راستے پر جاتا ہوا آدمی کمال کے راستے پر آ جائے۔ تربیت دینے والا آدمی جب تیرے اوپر سختی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو سختی کرنے یا غصہ کرنے میں مزہ آتا ہے یا اس کی کوئی ضرورت ہے، وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ تو غلط راستے سے سیدھے راستے پر آ جائے، تو نقصان کا شکار نہ ہو، تو فائدے میں رہے۔
چوں تو وردے ترک کر دی در روش، بڑھ تو قبضے آید از رنج و تپش۔ جب تو عمل کے راستے میں پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی تیرا معمول، کوئی تیری ایکٹیویٹی ترک کر دیتا ہے، تو وہ تیرے اوپر غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، تجھ سے بات نہیں کرتا۔ اب وہ جو اس کی ناراضگی ہے، اس کا بات نہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، تیرے مزاج میں ایب نارملٹی آ جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ تو نے غلطی کی اور وہ ناراض ہو گیا، تو اس کے ناراضگی کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ تو اپنے آپ میں قبض کا شکار ہو جاتا ہے۔ قبض کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جو روک لی جائے، ایک نارمل چیز چل رہی تھی، اس کو اچانک روک لیا گیا، اس کو کہتے ہیں قبض۔ تصوف کی اصطلاح میں قبض اور بسط، انقباض اور انبساط، یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ جب کسی کے باطنی احوال انقباض کا شکار ہو جائیں، جیسا نارمل کھلے رہتے نا ویسے نہ ہو، ایک عجیب قسم کا قبض پیدا ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں قبض۔ جیسے کہ کبھی کبھار آپ دیکھیں گے آپ کی میموری میں بھی ہوتا ہے، کبھی آپ کی میموری بڑی اچھا کام کرتی ہے، کچھ بھی آپ سوچتے فوری پرانی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ سب آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، اس کو انبساط کہتے ہیں۔ اور اس کا اپوزٹ کبھی کبھی ہوتا ہے، ایسی چیز جس کا ذکر آپ نے کئی بار کیا، کبھی وقت پہ یاد نہیں آتی، بہت کوشش کرتے ہیں، اس کا نام بھی یاد نہیں آتا کبھی کبھار، یہ انقباض ہوتا ہے، قبض کہتے ہیں اس کو۔ تو جب محبوب تیرا تجھ سے ناراض ہوتا ہے تو تیرے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ادب کردن بود یعنی مکن، ہیچ تحویل ازاں عہد کہن، وہ دراصل اس لیے کرتا ہے تاکہ تجھے ادب سکھائے۔ ادب سکھانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ مت کر، تو نے یہ کیا، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، تو نے ایک وعدہ کیا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی مت کر، اپنے وعدے کو پورا کر، اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ رنج معقولت شود محسوس و فاش، تا نگیری ای اشارت را بلاش، تیرا جو رنج ہے، ذہنی رنج، محسوس اور واضح ہو جائے گا۔ تیرے اندر جو قبض کی کیفیت کی وجہ سے جو چھپا ہوا رنج ہے، محبوب تیرا تجھ سے ناراض ہے تو پہلے جیسی کی جو کیفیت ہے نا، حشاش بشاش فریشنس کی، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور یہ واضح ہونے لگتا ہے۔ لوگ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی اس وقت نارمل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ اندر چل رہا ہے، اور وہ اس لیے اندر چلتا ہے جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ تیرا محبوب تجھ سے ناراض ہے، اسی لیے تیرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ورنہ اگر وہ ناراض نہ ہوتا تو حشاش بشاش فریش ہی ہوتا۔ انسان کو آپ دیکھیں گے کبھی کبھار انسان بڑا فریش ہوتا ہے، ہنستا ہے، بولتا ہے، فریش ہوتا ہے، ہر چیز اس کی اچھی طریقے سے کام کرتی ہے۔ کبھی ایک دم انسان پشمردہ ہو جاتا ہے، صورت اتر جاتی ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، کسی سے بات بھی کرتا ہے تو بات کرنے کا اسٹائل صحیح نہیں ہوتا، اب نارمل کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل قبض کی کیفیت ہے، انقباض کہتے ہیں اس کو، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ محبوب آپ کا آپ سے ناراض ہے، ناراضگی پر ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اندرونی چھپا ہوا رنج ہے یہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں تانگیری ای اشارت را بلاش، اے انسان یہ ایک اشارہ ہے، اس کو لائٹ مت لے۔ تیرا اب نارمل ہو جانا، اچھا خاصا خوش مزاج انسان ایک دم صورت جھکا کر بیٹھ جانا اور چہرے پہ ایسے کیفیات ظاہر ہو جانا کہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اس وقت نارمل پوزیشن پہ نہیں ہیں، یہ اشارے ہیں، اور یہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے۔ اس اشارے کو بیکار مت سمجھو۔ تا نگیری ای اشارت را بلاش، لاش جو ہے لاش شہی سے بنا ہے، لاش جس کا وجود ختم ہو چکا، لاش اب کوئی وجود نہیں رہا، لاش ہے، کوئی چیز نہیں رہی، اس کو کہتے ہیں لاش۔ تو خبردار یہ اشارہ ہے، اس کو لاش مت سمجھو، بیکار مت سمجھو، کام کی نہیں ہے مت سمجھو، اس کو سیریس لو اور اس مسئلے کو حل کرو۔ در معاصی قبض ہا دلگیر شد، قبض ہا بعد از اجل زنجیر شد، یہی وہ قبض ہوتا ہے، انقباض کی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، صورت اس کی اتر جاتی ہے، اس کا حشاش بشاش پن ختم ہو جاتا ہے، ایب نارمل کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یاد رکھ، اب آپ کہتے ہیں دیکھیے بڑی خطرناک بات آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں، قبض ہا بعد از اجل زنجیر شد،
اگر یہ کیفیت کو اگر تو فوری اپنے اندر سے نکال نہ دے تو یاد رکھ، یہ اگر مستقل تیرے اندر ہو جائیں گی، اس کی تجھے عادت پڑ جائے گی، تو یہ انقباضی کیفیتیں موت کے بعد تیرے لیے زنجیر ثابت ہو جائیں گی۔ نوت من آرز ہونا عن ذکرنا عیشتن زنکن و نحشر بالعما۔ جس شخص نے ہمارے ذکر سے روگردانی اختیار کی، اللہ کا ذکر چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو ایسی ہی تنگی کی زندگی دیں گے۔ یہ تنگی کی زندگی کی علامت ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا پیش آ رہا ہے معاملہ، کسی کی بات بری لگ گئی، آپ کی صورت اتر گئی، انہوں نے ایسا کہہ دیا، آپ کا مزاج خراب ہو گیا، آپ اب نارمل ہو گئے، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنگ زندگی سے خبردار کر رہا ہے۔ اگر یہی معاملہ تمہارے ساتھ چلتا رہا تو یاد رکھو آخرت میں تم کو تنگی کی زندگی ملنے والی ہے۔ اور وَنَحْشُرُ بِالْعَمَىٰ، اور قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ طٰہٰ، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ جو ہمارے ذکر سے روگردانی اختیار کرے تو ہم اس کو عنقریب تنگی کی زندگی دیں گے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، ایسا اب نارمل انسان ہو جانا، یہ آخرت کی تنگی کی زندگی کا ایک ہلکا سا ایک اشارہ ہے، ایک جھلک۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کا حشر کریں گے قیامت کے دن اندھوں کی طرح، اندھا بنا کر اٹھائیں۔ دزد چوں مالے کسارا می برت، قبض و دل تنگی دلشرا می خلد۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی غلط راستے پر جاتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اس کا غلط کام اس کو اندر ہی اندر چابک مارتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، کوئی غلط چیز اس کے اندر اس کو کھٹکتی ہے دل کے اندر۔ ایک حدیث میں بھی بیان کیا جاتا ہے الذنب ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں جا کے کھٹکے، یہ غلط کیا میں نے، یہ تو نے غلط کیا، یہ تو نے غلط کیا۔ یہ جو اندر سے پڑنے والے چابک ہیں، یہ چابکوں کی وجہ سے ہی آدمی قبض کا شکار ہو جاتا ہے، دل تنگی اس کی ہو جاتی ہے۔ اب آپ مثال دیتے ہیں کہ چور کی، جیسے کوئی چور چوری کرتا ہے، چوری کا مال گھر لے کے جاتا ہے، تو اگرچہ کہ وہ چور ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، وہ چوری کر کے گھر کو لے کے چلے جاتا ہے، تو چور کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے اتنا مال مل گیا، وہ ظاہری طور پر تو خوش ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر اس کو وہ جو قبض کی کیفیت ہے وہ ستاتی رہتی ہے، اس کو احساس رہتا ہے نا میں نے غلط کیا ہے۔ وہ بولتا نہیں ہے لوگوں کے سامنے میں نے غلط کیا ہے، بلکہ یہ کہے گا کہ میں نے اچھا کیا ہے، لیکن ضمیر اس کا ٹوکتا رہتا ہے، چابک مارتا رہتا ہے اندر سے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، مانتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، دل میں کھٹکتا ہے۔ قبض و دل تنگی دلشرا می خلد، یہ جو قبض ہے اور یہ جو دل تنگی کی کیفیت ہے، اس کے دل کے اندر جا کر خلد کہتے ہیں کھٹکنے کو، جا کے کھٹکتی ہے۔ تو ہمی گوید عجب ای قبض چیست، قبض آ مظلوم کس شرت گرست۔ اب وہ کہتا ہے کہ تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ کیوں ہو گیا مجھے اس طرح کا قبض انقباض کی کیفیت، کیا وجہ سے ہو گئی نہیں پتا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہوئی ہے، وہ نہیں سمجھ پاتا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ چور کے دل میں یہ جو بات کھٹک رہی ہے، آپ کہتے ہیں دراصل اس آدمی کی بد دعا کا اثر ہے جس کا مال چوری ہوا ہے، جو اس کے دل میں کھٹک رہا ہے۔ چوں بدی قبض التفات کم کند، بعد اسرار آتشش را دم کند۔ اور جب وہ اس قبض کی طرف، اس انقباضی کیفیت کی طرف توجہ نہیں کرتا، ایک انقباضی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوئی، تو اس کو چاہیے کہ فوری اس انقباضی کیفیت کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جائے اور وہ چیز اپنے دل کے اندر سے نکال کر پھر سے حشاش بشاش فریش ہو جائے، پھر انبساط کی کیفیت پیدا کرنے کے کام میں لگ جائے۔ لیکن کیا کرتا ہے، وہ اس کی طرف توجہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ انقباضی کیفیت کو بھی لائٹ لے لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے ایک وقت کے بعد تو یہ خود بخود چلے جانے والی ہے، توجہ نہیں کرتا۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک ہوا چلتی ہے، اصرار کی ہوا کہتے ہیں اس کو، مطلب اصرار کی ہوا مطلب ایک چیز کو بار بار کرنے کو اصرار کرنا کہتے ہیں، مصر ہونا، غلطی پر مصر ہونا۔ دیکھیے کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، فوری وہ گناہ اس کے دل میں کھٹکتا ہے۔ ایک آدمی اگر کبھی کبھار گناہ کرے تو وہ گناہ اس کے دل میں کھٹکتا ہے اور انقباضی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کو ریکٹیفائی کر لے
تو پھر وہ انسان نارمل ہو جاتا ہے. پھر جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو پھر وہ کھٹکتا ہے. لیکن اگر آدمی توجہ نہ کرے، انخبازی کیفیت کو اشارہ نہ سمجھے اور برائی کا راستہ کرتا رہے تو اس کو کہتے ہیں اسرار کی ہوا کا چلنا. اب آپ کہتے ہیں بعد اسرار آتش اشرا دم کند. اب یہ جو ہوا چلتی ہے اسرار کی تو اس کی آگ اور بھڑک جاتی ہے. قبض دل قبض اما شد لاجرم گشت محسوس آمانی زد علم. اب لا محالہ یہی ہوتا ہے کہ جو دل کا قبض ہے، جو دل کے اندر اس کے قبض ہوا تھا، وہ سپاہی کی گرفت میں آ جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، چور پکڑا گیا جیسا. اب وہ چیز اس کے اعمال میں تبدیلی لانے شروع ہو جاتی ہے. پہلے تو ایک غلط کام اس نے کیا، فوری اس کو ریکٹیفائی کر لینا چاہیے تھا. اگر توبہ کی ضرورت ہے توبہ کرنا چاہیے تھا. اگر کسی کا حق اس سے تلف ہوا تھا تو اس کو برابر کر لینا چاہیے تھا. جو بھی اس کا علاج تھا، فوری اس غلطی کے اثرات جیسے پیدا ہوں اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے تھا. لیکن اس نے نہیں لگا، اور یہ اسرار کی ہوا سے یہ چھوٹی موٹی چنگاری ایک آگ کی شکل اختیار کر گئی. تو اب جب وہ گرفت میں آ جاتا ہے، آگ کی گرفت میں، تو اب کیا ہوتا ہے، نشانی قائم ہو جاتی ہے. جیسے گھر میں اگر کسی مقام پر چھوٹی موٹی آگ جلتی نا، اس کو فوری آپ وہاں کا وہیں بجھا کر برابر کر دو، معاملہ سب وہیں کا وہیں ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ آگ زیادہ ہو جاتی ہے، پورے گھر کو لگ جاتی ہے، تو آپ بھلے ہی بعد میں اس کو بجھا دیں لیکن آگ کے نشانات گھر پہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتے ہیں. قبض ہا زندہ شدستو چار میں قبض بے خستو برارت شاہ بے. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو قبض ہے یہ تیرا جیل خانہ بن جاتا ہے اور تیرے لیے میخ بن جاتا ہے. اندر تیرے ٹھک گیا، اس سے پہلے کہ وہ میخ بن کر تیرے اندر ٹھک جائے، پہلے کا پہلے اس کو برخاست کر دے. جیسے کہ ایک جنگلی جھاڑ آپ کی دیوار پر اڑ گیا، بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، اس کی جڑ بھی بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے، ایسے 2 انگلیوں سے پکڑ کر اس جھاڑ کو اٹھا کر پھینک دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا اور وہ جھاڑ بڑا ہو گیا، اس کی جڑیں دیوار کے اندر پیوست ہو گئی، اس کے بعد آپ اس کو کاٹیں تب بھی وہ اگے گی. پھر کاٹتے جائیں پھر اگتا جائے گا، پھر کاٹتے جائیں پھر اگتا جائے گا، کیونکہ وہ میخیں اس کے اندر پیوست ہو گئی. وہ 4 میخ بن جانا کہتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو قبض ہے یہ اصل میں قبض بے خست، بیخ ہے، جڑ ہے، اور جڑ جو ہے شاخ اتار دیتی ہے. اگر جڑ اندر مضبوط ہے تو شاخوں کو کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ شاخوں کو کاٹتے جائیے، جڑ چونکہ اندر موجود ہے پھر شاخ نکالے گی. اور یہ کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ جب وہ جھاڑ چھوٹا سا تھا اس وقت آپ نے اس کو اکھاڑ کر نہیں پھینکا. اب جڑیں اس کی اتنی زیادہ اندر چلی گئی کہ آپ جھاڑ کو کاٹ بھی دیں تب پھر جھاڑ آئے گا، کیونکہ جڑیں اندر موجود ہیں. جھاڑ کا وجود پتوں سے، ڈالیوں سے نہیں ہے، جڑوں سے ہے. تو اس کو جڑیں اندر مضبوط کرنے مت دو. بیخ پنہا بود ہم شد آشکار قبض و بست خیش را بے شمار. جڑ جو ہے چھپی ہوئی ہوتی، پہلے جڑ چھپی ہوئی تھی، اب نمایاں ہو گئی، اس کے اثرات ظاہر ہو گئے. جو بھی جڑ ہوگی وہ ایک وقت کے بعد نمایاں ہوگی. اب یہ ہے کہ جڑ باہر نہیں آئے گی لیکن جڑ اپنے اثرات باہر لائے گی. جس قسم کی بھی جڑ ہوگی ویسے ہی شاخ نکلے گی، ویسے ہی پتے نکلیں گے. اگر قبض کی جڑ ہے تو پودا بھی قبض کا ہی اگے گا، اگر بست کی جڑ ہے تو پودا بھی بست کا ہوگا. تو اگر جڑ ہی زمین کے اندر پیوست کرنی ہے تو بست کی کرو نا، قبض کی نہیں. چونکہ بیخے بد بود زودش بکن تا نہ رویت زشت خارے در چمن. جب جڑ بری ہو تو اس کو جلد اکھاڑ پھینک دینا چاہیے تاکہ کوئی برا کانٹا تیرے چمن میں نہ اگے. خاردار جھاڑ کی جڑیں اگر زمین میں مضبوط ہو جائیں گی تو پھر تمہیں بہت پریشان کریں گی. محنت کرتے جاؤ، اکھاڑ کر پھینکتے جاؤ، وہ اگتی جائیں گی. اسی لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ ابتدا ہی میں جبکہ ابھی ہلکا پھلکا چھوٹا پودا ہوتا ہے جب ہی اس کو اکھاڑ کر پھینک دو. گارڈننگ میں ہوتا نا ایسا، اچھے پودوں کے ساتھ اگر جنگلی پودے اگنا شروع ہوتے ہیں، گارڈنر کیا کرتا ہے، ان جنگلی پودوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، ورنہ وہ جنگلی پودے تیرے اصلی جھاڑ کو نقصان پہنچائیں گے، اس کو پھلنے پھولنے نہیں دیں گے. اور پھر بعض تو ایسے ہوتے ہیں صرف جنگلی نہیں ہوتے، کانٹے دار بھی ہوتے ہیں.
تیرے چلنے پھرنے میں رکاوٹ پیدا کر دیں گے. قبض دیدی چارے آں قبض کن زاں کے سرہا جملہ میرو یدزبن. تو نے قبض تو دیکھ لیا قبض کیسا ہوتا ہے. ہر کسی کے ساتھ ایسے معاملے پیش آئے نا, اب تک تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ قبض ہے. اب تو سمجھ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب نارمل ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے, شاید میرے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا. نہیں, اب تجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا تھا یہ قبض تھا. قبض دیدی, تو نے قبض کو دیکھ تو لیا کیسا ہوتا ہے. چارے آں قبض کن, اب اس قبض کا چارہ کرو, اس کی تدبیر کرو, اس کو نکالنے کر پھینکنے کی کوشش میں لگ جاؤ تاکہ پھر ایسا نہ ہو تیرے ساتھ. زاں کے سرہا جملہ می رویت زبن, کیونکہ شاخیں سب جڑوں سے ہی اگتی ہیں. کون سی ایسی شاخیں ہیں جو جڑ سے نہ اگتی ہیں؟ پوری شاخیں جڑوں سے ہی اگتی ہیں. اسی لیے شاخوں کو کاٹ کر پھینکنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, جڑوں کو اکھاڑنا ہوگا. بست دیدی بست خدرا آب دہ چوں برآید میوہ با اصحاب دہ. اور تو نے بست بھی دیکھا, قبض کی کیفیت بھی تیرے اوپر طاری ہوئی, وہ بھی تو نے دیکھا. بست کی کیفیت بھی طاری ہوئی, تیرے ساتھ مہربانیاں ہوئیں, تیرے اوپر محبتیں ہوئی, تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا, ویسا معاملہ بھی تیرے ساتھ ہوا. تجھے فیض سے مالا مال کیا گیا, وہ بھی تو نے دیکھا. تو اب تجھے چاہیے کہ بست خدرا آب دہ, اور یہ تیرا جو بست کا جو پودا ہے اس کو پانی ڈال. وہ جو پودا تھا جو قبض کا تھا اس کی جڑ اکھاڑ کے پھینکو کہہ رہے تھے. اب یہاں پر بست کا جو پودا ہے اس کی جڑ اکھاڑ کے پھینکو بھی نہیں کہہ رہے ہیں, جھاڑ کو پودے کو بھی اکھاڑو نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ پانی ڈال کہہ رہے ہیں. بست دیدی بست خدرا آب دہ چوں برآید میوہ با اصحاب دہ, اور پھل آ جائے تو بھی پھل کھا, اپنے ساتھیوں کو بھی کھلا. اب اس نسخے میں با اصحاب دہ ہے, ایک اور نسخے میں با احباب دہ بھی ہے. بست اگر تیرے اوپر طاری ہوا تو اپنے بست کو اور پانی ڈال کے سیراب کر, اور اس کا پھل لگے تو پھل تو بھی کھا اور تیرے چاہنے والوں کو بھی کھلا, تیرے ساتھیوں کو بھی کھلا. باز گردو قصہ اہل سبا باز گو تا باز گو یا مرحبا. اب کام کی باتیں میں نے کافی بیان کی ہیں, اب پلٹ کر آؤ اہل سبا کے واقعے کی طرف. باز گردو قصہ اہل سبا, اہل سبا کے قصے کی طرف پلٹو. باز گو تا باز گو یا مرحبا, پھر کہو تاکہ میں مرحبا کہوں. کیا اچھا واقعہ سنایا ہے, میں مرحبا کہہ سکوں, پھر وہ قصہ سنایا کرو. تب آپ یہاں پر واپس پلٹیں گے اہل سبا کے واقعے کی طرف. یہ اہل سبا کون تھے, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, اور اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہوئی ان کے اوپر, لیکن انہوں نے ان مہربانیوں کی قدر نہیں کی, قبض کو اپنے اندر اتارا, بست کی طرف توجہ نہیں کی, بربادی ان کے مقدر میں آئی. انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. بہر توبہ درائے شباب نبی, بشنو از گوش دل مثنبی مانوی, دلہ صدق برتا مسمم شبی. بشنو از گوش دل مثنبی